السلام علیکم ناظرین، آپ کا توصیف احمد خان کچھ دنوں کی تاخیر کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، کچھ انالیسز اور کچھ خبروں کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری خبریں یا انالیسز پسند آئے گا۔ آج کل پاکستان جو ہے وہ روزانہ نئی خبر، نیا کوئی ڈرامہ، نئی کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے، تو خبروں کے ساتھ پورا آنا بڑا مشکل ہے۔ ایک گھنٹے بعد کوئی نئی خبر، اور خبر بھی کوئی ڈرامہ کی شکل میں۔ ابھی پتہ چلا، جیسے ابھی جو خبر چل رہی ہے کہ وہ بشرا بی بی کی کوئی ڈائری پکڑی گئی ہے، کچھ تویز پکڑ لی ہیں ہمارے سینئر صحافی ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے کوئی پتہ نہیں کوئی ہڈیاں برآمد ہوئی ہیں اور کسی صندوق سے۔ خیر ابھی اس کی تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن کچھ ان کی ڈائری کے صفحات کا بھی ذکر چل رہا ہے کہ بھی وہ ساری چیزیں گائیڈ کرتی تھیں۔ تو یہ کوئی اس کا ریٹن ثبوت تو ہو سکتا ہے کہ جی یہ دیکھیں رائٹنگ میں بھی موجود ہے، لیکن یہ کس کو نہیں پتہ اس ملک میں، اور جو عمران خان کے قریبی لوگ تھے اور جو عمران خان کے قریب تھے، انہیں لانے والے تھے، ان کو تو کسی سے بھی زیادہ بہتر پتہ تھا۔ بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک، یہ 1.5 سال پہلے اس حکومت میں آنے سے پہلے تک، تو جو کام کروانا ہوتا تھا، منوانا ہوتا تھا عمران خان سے، تو اس میں بھی ان کی خدمات حاصل کی جاتی تھی بشرا بی بی کی۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی کون صاحب تھے کہ بھی وہ جس طرح کام کرواتے تھے، اس کے جو کام کروانے کے بعد جو چھوٹی موٹی سروسز تھیں وہ بھی دیتے تھے۔ وہ تو سنا باقاعدہ بیعت بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے علم میں تھیں۔ اب اگر وہ سچی ہے ڈائری، تو وہ یہ ہے کہ اس کا جی ریٹن ایک پروف آ گیا۔ اس کے علاوہ اس سے کہیں زیادہ شاید زبانی احکامات تھے، جس کی وجہ سے ہم اتنی خرابی تک پہنچے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ 25 کروڑ کا ملک جو ہے وہ ٹونوں ٹوٹکوں پہ چلتا رہا۔ اب یہ دیکھیں، یہ چیزیں تو منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ وہاں مرغیوں کا گوشت چلایا جاتا تھا۔ اب یہ کون سی روحانیت ہے اور یہ کیا ہے؟ مطلب کبھی ہم نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا کہ تصوف میں یہ کچھ بھی ہوتا ہے، کبھی جانوروں کا گوشت چلا دیا جائے، چھتوں پہ جانوروں کا گوشت رکھا جائے، جی وہ جن کھا کے جاتے ہیں۔ ایون وہ کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ جو ہیں وہ جب جاتے تھے بنی گالا، تو وہ وہاں سے کوئی پانی بھی نہیں پیتے تھے، اس خوف سے کہ کوئی تعویذ اور کچھ ایسا کچھ تعویذ گنڈا نہ ہو۔ پھر یہ کہ بھی جو بھی لوگ وہاں میٹنگ میں شریک ہوتے تھے، اسپیشلی جن سے خطرہ محسوس ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ بھی ہماری ایک دفعہ میٹنگ کر کے ہفتہ طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی۔ اور ایک دفعہ عمران خان کے ایک سیکٹری نے فون کیا کسی کو کہ جی سر آ جائیں میٹنگ ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا میٹنگ کریں، اس کے بعد 6 دن تو طبیعت نہیں درست ہوتی۔ تو یہ حالات تو اس وقت تھے، کس کو دنیا میں کس کو نہیں پتہ تھا۔ وہاں آپ کو پتہ ہے، ہم یہ سٹوری کر چکے ہیں کہ وہ درختوں پہ وہ کپڑے باندھے جاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا چلے ہوتے تھے، کیا کیا لوگ ہوتے تھے، اور بس ایک عجیب سا طوائف الملوکی کا نظام تھا۔ اس کو روحانیت کا نام دے دیا گیا۔ خیر اللہ معاف کرے، یعنی کہ اس کو روحانیت تو بالکل نہیں کہا جا سکتا، یہ کچھ اور ہوگا، اور کوئی جادو ٹونا ہوتا ہوگا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی جادو کس طرح ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اب ادھر بشرا بی بی کہ یہ ڈائری سامنے آ رہی ہے، اور ادھر عمران خان جیل میں ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کس تویز کی شکل میں، اتنے تویز، اتنے عمل اور وظیفے، اور وہ ابھی تک جناب جیل میں ہیں، بلکہ جیل میں پہنچ گئے، جبکہ ان کو یقین دہانی یہ تھی کہ بھی آپ جیل نہیں جا سکتے۔ اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی تعویذ گنڈوں کی وجہ سے ساری عدلیہ ایک سائیڈ پہ ہو گئی تھی۔ عدلیہ کہتی تھی نہیں، ہم اپنی محبت کی وجہ سے ایک سائیڈ پہ ہوئے ہیں۔ بہرحال عمران خان جیل پہنچ گئے، اور جو ان کے بارے میں اندازہ تھا یا ہے کہ بھی 2 نظریات ہیں، کہ ایک تو یہ کہ عمران خان کی حالت وہاں بہت خراب ہے، اور وہ جیل سے بڑا ڈرتے تھے، بڑا ڈرتے ہیں، اور بڑا وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی طرح باہر نکالو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان جیل سے، عمران خان کا جو فوبیا ایک بند کمرے والا، وہ ایک پرابلم ہے ان کے لیے۔ اچھا،
دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جی عمران کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ جناب نماز کی نیت کر لیتا ہے اور وہ شروع ہو جاتا ہے. دو ایکسٹریمز ہیں نا, تو وہ بھی ایک چل رہا ہے. تو اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ دونوں ہی درست نہیں ہیں. عمران خان جیل کاٹ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان گرمی کی وجہ سے جیل میں نہیں رہ سکتے, وہ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا گرمی والا کوئی ایشو نہیں ہے. عمران خان نے جب پہلے ایک دفعہ 6.5 دن جیل کاٹی تھی تو تب بھی مبینہ طور پر ان کا یہ تھا کہ اس وقت وہ جیل اس لیے نہیں کٹ رہی تھی کہ وہ کسی نشے کے عادی تھے, ورنہ عمران خان گاڑی میں بھی اے سی وغیرہ کم ہی چلاتے ہیں. تو گرمی والا ایشو نہیں ہے. اور اگر نشہ کسی کا اگر کوئی کرتا ہے اور وہ چھوڑ دیا ہے تو پھر عمران خان گرمی سے نہیں گرنے والا, اور اگر نہیں چھوڑا تو پھر بہت بڑا پرابلم ہے. پھر وہ 6.5 دن کی جیل میں جو وہ حرکتیں کی اور جس طرح رو کے انہوں نے وہ ٹائم گزارا, تو وہ وقت تب آ سکتا ہے. ورنہ صرف گرمی والا معاملہ یا فلاں روٹی دے دی اور فلاں نہیں دی, وہ کمزور ہو جائیں گے لیکن گوشت کے بڑے شوقین ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی اتنا ایشو ہونے والا نظر نہیں آتا. دوسری آج کی ہماری جو بات ہے وہ اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی جو اٹھان تھی اگلے الیکشن کے لیے, وہ اب نہ کچھ تھمتی نظر آ رہی ہے. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. تو اس پہ ہم جاتے ہیں کہ بلوچستان میں بڑی تیزی سے باپ پارٹی کے لوگ جو ہیں, ہمارے دوست ظہور بلیدی صاحب بھی, وہ بھی بڑی تیزی سے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. ساؤتھ میں سے کچھ لوگوں نے پر تولنا شروع کر دیے, کچھ لوگ چلے بھی گئے اور کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے. الیکٹیبلز تھے پیپلز پارٹی کو, اس وقت الیکٹیبلز چاہیے. نظریاتی ووٹ ان کا جو ہے معاملہ وہ کوئی گول ہو گیا ہوا ہے. تو ساؤتھ پنجاب میں انہیں ہوپ نظر آتی تھی, کوئی کے پی میں نظر آتی تھی, لوگ گئے بھی. لیکن اب ایک انٹرسٹنگ سی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ بھی نون لیگ ہی اگلے اقتدار کو لیڈ کرے گی. الیکشن میں اس بحث میں پڑے بغیر کہ 2 مہینے بعد ہیں یا 6 مہینے بعد ہیں, کہ وہ سلسلہ رک گیا ہے. وہ بلوچستان کے دوستوں کو کہیں سے نا وہ ایک ان کو بھی کوئی مطلب کہ بھی ہو گیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں معاملہ, کہ کوئی اوپر سے کوئی اشارہ تو نہیں کہیں گے, ان ولی اللہ لوگ ہیں جتنے الیکٹیبلز ہوتے ہیں, تو وہ بھی رک گئے ہیں. اور جو چلے گئے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس وجہ سے پچھتا رہے ہیں کہ بھی ہم پیپلز پارٹی میں کیوں گئے. تو سچویشن یہ ہوگی کہ باپ پارٹی یا شامل رکھی جائے گی, یا پھر یہ ہے کہ وہ باپ والے جام کمال گروپ جو ہے وہ دوبارہ نون لیگ جوائن کرے گا. یہ ایک نئی چینج آئی ہے کہ نون لیگ کو اقتدار ملے اور وہ چیزوں کو لیڈ کرے. تو نون لیگ جو ہے وہ بلوچستان میں اب وہ جو ایک بنا تھا کہ بلوچستان شاید پیپلز پارٹی کو ملے گا, نہیں, وہ چیزیں شفٹ ہونے جا رہی ہیں اور وہ وہاں شاید اس کی جگہ نون لیگ لے لے. اور جو دوست ہمارے پیارے دوست کچھ ہیں جو پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے, شاید انہیں بھی نون لیگ میں ہی جانا پڑے. ساؤتھ پنجاب میں بھی یہ سلسلہ رک گیا ہے اور وہاں بھی شاید وہ جو پہلے الیکٹیبلز جو پہلے ٹوٹ گئے تھے اور جنوبی پنجاب محاذ بنایا اور وہ سارا معاملہ کیا اور پی ٹی آئی میں پھر شامل کرنا پڑا, تو وہی گیم جو ہے میرا خیال ہے نون لیگ نے بھی کر لیا کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو وہ بھی اب لوگ نون لیگ میں جائیں گے. جو بچا کھچا مال ہے وہ تو ظاہر پیپلز پارٹی میں جائے گا, لیکن وہ جو اڑان تھی وہ بند ہو گئی ہے اور وہ کے پی میں بھی بند ہو گئی ہے. اور اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں نواز شریف کے ساتھ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو یہ سب اس کا شاخسانہ ہے. تو پیپلز پارٹی آ گئی ہے جی دوبارہ 2018 کی سچویشن میں, کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا طے ہوا تھا نا, معاملہ کروایا گیا تھا کہ یہ کولیشن بنائیں گے, سندھ ان کو ملے گا تو باقی, لیکن پیپلز پارٹی کو صرف سندھ ملا اور کولیشن جو ہے وہ اس میں عمران خان ہاتھ کر گیا. ورنہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اسی طرح کی سودے بازی کی تھی. سندھ مکمل ان کو ملے گا, وہاں ان کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, کوئی پارٹی انہیں اپوز کرنے والی نہیں ہے. لیکن یہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے کہ وہاں سے 7-8 سیٹیں مل جائیں گی, کو بلوچستان کی گورنمنٹ میں کولیشن بن جائے گی. ہاں کولیشن بن سکتی ہے کو 2-4 سیٹوں کے بعد, لیکن وہ جو ایک سیلاب آنا تھا نا الیکٹیبلز کا ساؤتھ میں سے اور ادھر سے, تو وہ بند ہو چکا ہے. اور وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ان انٹینشنلی واپس جا رہے تھے کہ 2 پارٹی سسٹم اور آپس میں سیاست کریں گے لیکن طریقے کے ساتھ, تو وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی سودے بازی میں, اپنے معاملات میں
پیپلز پارٹی سے آخری لمحات میں بازی لے گئی. آج کے لیے اتنا ہی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. فیڈ بیک دیتے رہیے گا تاکہ آپ کی رہنمائی میں ہم اپنا پروگرام بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ.